السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ لوگوں کے پاس پھر سے حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے التحیات۔ نماز کے درمیان جو التحیات ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ترجمہ شیئر کروں گا۔ بہت ہی آسان ترجمہ ہے، خوبصورت سا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ التحیات جب ہم نماز میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بیٹھنے کے اس حصے کو قیام کہتے ہیں۔ جیسے اگر آپ 4 رکعت کا نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ التحیات، پھر درود ابراہیم، پھر کوئی دعا پڑھتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ اور دوسری رکعت میں بھی سیم التحیات پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بیٹھنے کے اس حصے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں۔ تو قیام میں سب سے پہلے ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں، تو اس کا ترجمہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گا۔ اور التحیات کو عربی میں تشہد بھی کہتے ہیں۔ ترجمہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو اس لیے بتاتا ہوں چونکہ ترجمہ سے میرا بھی بہت ہی فائدہ ہوا۔ سب سے اول تو علم حاصل ہو رہا ہے، اور دوسرا نماز کے درمیان زیادہ خلل نہیں ہوتا۔ کہ مثال کے طور پہ میں بھی سورہ فاتحہ یا جو سورہ کا ترجمہ مجھے بھی معلوم ہے، تو جب میں ان کو پڑھتا ہوں نماز کے درمیان تو نماز میں میرا ذہن زیادہ رہتا ہے۔ نہیں تو اکثر ہم لوگ گنہگار لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ نماز میں فلانا کام کرنا، یہاں جانا ہے، وہ جانا، دنیا بھر کا خلل پیدا ہوتا ہے۔ تو نماز میں آپ کا ذہن زیادہ رہے، اس لیے ترجمے سے جب آپ پڑھیے گا، جب آپ کو معلوم ہوگا ترجمہ، تو انشاءاللہ تعالی نماز میں آپ کا ذہن زیادہ رہے گا۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں ترجمے کی طرف۔ التحیات کا ترجمہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 اسٹیپ میں بتاؤں گا، آسان سا ترجمہ ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ مطلب زیادہ اس کو یاد کرنے کی، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی مطلب ذہن کو اگر تھوڑا تازہ رکھیں گے تو آسانی سے آپ اس کو سمجھ جائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام زبان کی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام زبان کی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہے، جس زبان کا بھی ہے، جس زبان میں آپ عبادت کرتے ہیں، عربی ہو، انگلش ہو، فارسی ہو، ہندی ہو، بھوجپوری ہو، جس زبان میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ مالی عبادت ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی کو فائنینشیل ہیلپ کر دیتے ہیں، پیسے سے، کسی غریب کو کھانا کھلا دیے، کسی یتیم کو کپڑا دلا دیے، کسی کے لیے فی بھر دیے، کسی کو کچھ بھی اگر آپ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں تو وہ ہو گیا مالی عبادت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ بدنی عبادتیں، اگر آپ کسی کو فزیکل ہیلپ کرتے ہیں، کسی مزدور کا بوجھ اٹھا دیے، کوئی گر گیا سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اٹھا دیے، فزیکل ہیلپ کرنا ہو گیا بدنی عبادت۔ عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ پیسے سے کسی کی ہیلپ کر رہے، کسی کی فزیکل ہیلپ کر رہے، کسی بھی طریقے سے کوئی نیک عمل کر رہے تو وہ بھی عبادت میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو یہ التحیات کا پہلی لائن کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی تم پر سلام ہو۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی ہو۔ کس پر؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ دوسرا لائن۔ اب چلتے ہیں تیسرے اسٹیپ کی طرف۔ السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین۔ اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہم بندوں پر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نیک بندوں پر بھی ہو۔ السلام علینا، ہم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو
وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ تو یہ ایک آسان سا ترجمہ التحیات کا تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ بالکل ہی آسان ہے، کوئی بھی آسانی سے اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکتا ہے اور خود بھی رکھ سکتا ہے، اور ایک دوسرے سے بھی آپ اس کو شیئر کر دیا کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جو نیکسٹ سیکھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ زیادہ ویڈیو بنا نہیں پاتا ہوں کیونکہ ٹائم ملتا نہیں ہے، اور 12-13 گھنٹے کی ڈیوٹیز کی وجہ سے میں ہر ہفتے ویڈیو آپ لوگ کے لیے نہیں پہنچا پاتا ہوں، کیونکہ انفارمیشن کلیکٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو 1-2 بار 4 بار اس انفارمیشن سے میک شیور ہونا پڑتا ہے، بالکل ہی مطمئن ہونا پڑتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی خامی کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے مجھ سے۔ اب یہ کوئی بلاگ تو ہے نہیں کہ مطلب کہیں سے کچھ بھی اٹھا کر کے ڈال دیا جائے، یہ ایک قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، تو پہلے میں خود اس کو اچھے طریقے سے سیکھتا ہوں علماء دین سے، اس کے بعد کنفرم ہوتا ہوں 2-4 بار، پھر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اور کہیں بھی میرے بتانے میں، میرے شیئر کرنے میں اگر کوئی مجھ سے سب سے پہلے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور اگر کہیں آپ لوگوں کو کوئی غلطی نہیں ملے تو آپ بھی ضرور بتائیں کہ یہاں پہ یہ مسٹیک ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔